یہ ملک بنا تھا اسلام کے نام پر، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا نظریہ اپنا ہے، ہماری فکر اپنی ہے، ہماری سوچ اپنی ہے، ہمارا نظام اپنا ہے، ہماری شریعت اپنی ہے۔ ہم اس شریعت کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اسلام کا کلمہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان تو اس لیے آزاد ہوئے تھے، وہاں قربانیاں تو اس لیے پیش کی گئیں۔ جب شروع کے اندر تحریک آزادی شروع ہوئی، پاکستان بنانے کے لیے جو اقدامات کیے گئے 1857 کے اندر، اگر وہاں اس کو دیکھا جائے کہ جب ایک اجتماعیت کی صورت میں تحریک پاکستان، تحریک آزادی چلائی گئی، تو وہاں قریباً 22,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ عوام نہیں، عوام تو بہت تعداد ہے نا، 22,000 علماء۔ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب یہ آزادی کی باقاعدہ یہ تحریک چلائی تو اس وقت 22,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد جب یہ معاملہ چلتا رہا تو ایک بات اور میں یہاں کر دوں، یہ پاکستان جو بنا ہے نا، جو پاکستان مارز وجود میں آیا، پاکستان بننے میں ایک بہت بڑا رول اور بہت ایک ایک ہاتھ تھا علماء اہل سنت کا۔ علماء نے قربانیاں دی۔ میں یہاں چند ایک نام آپ کو عرض کرتا ہوں۔ علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالعلیم میرٹھی، مولانا دیدار علی شاہ صاحب، محدث اعظم ہند، محدث علی پوری، ابو الاسناد سید احمد قادری، علامہ عبدالغفور ہزاروی، علامہ عبدالستار خان نیازی، خواجہ قمر الدین سیالوی، پیر جماعت علی شاہ، پیر صاحب مانکی شریف اور پیر صاحب زکوڑی شریف، اور بھی کئی یہاں پر میرے پاس نام ہیں۔ میں یہاں چند ایک نام ذکر کر کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تحریک پاکستان جو تھی، جو پاکستان بنانے کی سوچ تھی، اور جو پاکستان مارز وجود میں آیا، اس میں علماء اہل سنت کا بہت بڑا کردار ہے، اور علماء اہل سنت نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب 1857 کے اندر علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک منظم انداز سے تحریک آزادی شروع کی، تو وہاں 22,000 علماء کو شہید کیا گیا۔ اور یہاں آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، یہاں تک ان علماء نے محنت کی کہ جب 1947 آیا نا، جب یہ آخری مراحل میں تھی تحریک آزادی، تحریک پاکستان، تو علماء نے خود گھروں میں جا جا کر لوگوں کو آزادی کی باتیں بتائیں، اور لوگوں کو آزادی کے بارے میں ترغیبیں دلائیں، اور ان کو اس بات پر ابھارا کہ ہم اپنا ملک الگ بنائیں گے۔ تو پھر آخر کار یہ ہوا، رب کو منظور تھا، اللہ کی مدد شامل حال تھی، ان لوگوں کی محنت تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کی محنت تھی، اور وہاں ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی محنت تھی، اور علماء اہل سنت بھی ساتھ تھے، کئی علماء قائد اعظم کے ساتھ بھی تھے۔ اللہ کو یہ منظور تھا۔ پھر کیا ہوا؟ 14 اگست 1947 ہے، 27ویں رات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے مسلمانوں کو آزادی دی، اور ہمیں ملک پاکستان کی صورت میں ایک بہترین ملک اللہ نے عطا فرما دیا۔